بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیغام عاصم منیر اینڈ کمپنی کے نام ہے۔ آپ ہار چکے ہیں۔ آپ نے عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا تھا۔ 10,000 گرفتاریاں، 40,000 چھاپوں اور 4 درجن کے قریب لاشیں گرانے کے باوجود آپ عمران خان کی پارٹی کو ختم نہیں کر سکے۔ آپ کو شکست ہوئی۔ آپ نے عمران خان کو بدنام کرنا تھا، عدت والا کیس بنایا، ایک تیسرے درجے کی اداکارہ سے ایک کتاب لکھوائی، بیگم کے سابقہ شوہر پر تشدد کر کے اسے ذلیل کیا، وزیر صحت سے اس کے پیشاب کے اوپر پریس کانفرنس کرائی، لیکن آج بھی وہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا محافظ ہے۔ آپ ناکام ہوئے۔ آپ نے عمران خان کو کرپٹ، چور، ڈاکو ثابت کرنا تھا، قادر ٹرسٹ کیس بنایا، توشہ خانہ کیس بنایا، لیکن لوگ اسے آج بھی ایماندار، صادق اور امین کہتے ہیں۔ آپ کو شکست ہوئی۔ آپ ناکام ہوئے۔ آپ نے اس کا نام لوگوں کے دل سے محو کرنا تھا، وہ ہتھوڑے کی طرح آپ کے ضمیروں کے اوپر برس رہا ہے۔ آپ ناکام ہوئے۔ آپ نے بزدل اور بھگوڑا بنانا تھا، لیکن وہ جیل میں بھی مسکرا رہا ہے۔ وہ آج پہلے سے زیادہ ڈٹا ہوا ہے۔ آپ ہار گئے ہیں۔ آپ نے نواز شریف کو مقبول بنانا تھا، آپ نے اس کے غبارے میں ہوا بھرنی تھی، وہ غبارہ پھٹا، پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے اندر کے گندے جرثوموں کے چھینٹے آپ کے اپنے منہ کے اوپر گرے۔ آپ ناکام ہوئے۔ آپ نے عوام کے دلوں میں دہشت اور خوف بٹھانا تھا، آپ نے عوام کو خوف زدہ کرنا تھا۔ عوام خوف زدہ نہیں ہوئی۔ بچہ بچہ کہتا ہے عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ آپ کو بدترین شکست ہوئی۔ آپ نے الیکشن میں عمران خان کے امیدواروں کے کاغذات چھینے، نااہل کروائے، گرفتار کیے، بلے کا نشان چھینا، لیکن آج بھی اس کے آزاد امیدوار آلو، بینگن اور گوبھی کے نشانات پر 250 سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں۔ آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آپ کو پے در پہ شکست ہوئی۔ آپ ہر جگہ ہارے۔ آپ گھٹیا سے گھٹیا ترین حملہ کر کے بھی ہارے، آپ بدترین تشدد کر کے بھی ہارے، آپ قتل عام کروا کر بھی ہارے، آپ میڈیا کو کنٹرول کر کے بھی ہارے، آپ صحافیوں کو شہید کروا کے بھی ہارے، اور آپ لوگوں کو لاپتہ مسنگ پرسن بنوا کے بھی ہارے۔ آپ کا بنایا ہوا ایک ایک منصوبہ ناکام ہوا، اور آپ کو آپ کے گھروں کے اندر ہی شکست ہوئی۔ آپ 8 فروری کو بھی ہاریں گے انشاءاللہ۔ آپ 8 فروری کے بعد بھی ہاریں گے۔ آپ 2025 میں بھی ہاریں گے، آپ دیکھیے گا، اور آپ 2050 میں بھی ہاریں گے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ دیکھو جی، میں خود تیسری نسل کا پاکستان فوج کا افسر ہوں۔ میرا والد صاحب میجر تھا، میرا دادا کرنل تھا پاکستان فوج کے اندر، تو میری پاک فوج میں کوئی بھی لڑائی نہیں ہے، بلکہ میرے تو محبت کا رشتہ ہے پاک فوج کے اندر۔ میری کسی افسر سے، کسی جنرل سے، کسی سپاہی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میری تو عاصم منیر اور ندیم انجم کے ساتھ بھی کوئی جنگ نہیں ہے۔ میں بس یہ کہتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں واپس جائے، فوج سیاست میں منہ مارنا بند کر دے، ٹھیک ہے؟ آپ سب بھی تو یہی کہتے ہو۔ فوج کمرشل ادارے چلانا جو ہے، کاروبار چلانا بند کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں جی، فوج سرحدوں کے اوپر پاکستان کا دفاع کرے، جو اس کا کام ہے۔ فوج افغان بارڈر پہ جا کے ٹی ٹی پی کو روکے، فوج جا کے ہندوستان کو روکے، فوج ہمارے سر کے اوپر قدم مار نہ کرے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ فوج ارشد شریف شہید کے جو قتل میں جو مبینہ ملوث اپنے افسران ہیں، جس میں اس کی والدہ نے نام لیا ہے، ان کو تحقیقات کے لیے پیش کرے پہلے، ٹھیک ہے، آزاد تحقیقات کے لیے۔ رجیم چینج آپریشن میں مورے بنانے والے جو لوگوں کا کورٹ مارشل کیا جائے، بجائے اس کے کہ جو حق سچ کے اوپر اور میرے جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو 47 افراد کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ ان افراد کی نشاندہی کریں جنہوں نے قتل کیا ہے، اور ان کا کورٹ مارشل کریں۔ عمران خان کو احاطہ عدالت سے جن لوگوں نے گرفتار کیا تھا، وہ کس نے آرڈر دیے تھے؟ ان کی نشاندہی کی جائے، ان کو برطرف کیا جائے، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ دیکھو جی، یہ ملک پاکستان جو ہے، یہ فوج، یہ افسران، یہ جوان، یہ سب میرے ہیں۔
میں آج بھی ان سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میں 19 سال کی عمر میں ملٹری اکیڈمی میں کرتا تھا جب میں گیا تھا وہاں پہ 1996 میں. میری سوچ بوجھ یہ کہتی ہے کہ فوج نے جب بھی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے ملک کا نقصان ہوا ہے. میں صرف اور صرف فوج کی آئینی حدود میں واپسی چاہتا ہوں اور میرا فوج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پھڈا ہے ہی نہیں. فوج تو چاہیے ہمیں, دفاع تو ہم نے کرنا ہے نا جی, ہمیں دفاع کے لیے فوج چاہیے. آپ کے ملک میں آپ کے اپنے ملک کی فوج نہیں ہوگی تو کسی اور ملک کی فوج آ جائے گی. فوج تو آپ کو اپنی چاہیے لیکن آپ کے اوپر حاکم فوج نہیں چاہیے. آپ کی خدمت کرنے کے لیے فوج چاہیے جس طرح پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. نہیں تو بدماشی تو ہم اپنے کسی کے پیو کی نہیں مانتے تو ان کی کس طرح مان لیں. سیدھی سی بات ہے جی, سمجھنے والے سمجھ جائیں, جنہیں نہیں سمجھنا انہیں نہیں سمجھنا. جو گال سیدھی جی ہے وہ جو اس کے پھر بات وہی ہے کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں باندھتے. ابھی باتوں سے سمجھ جائیں تو بہتر ہے, نہیں تو پوری قوم لاتیں تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آگے آپ کی مرضی ہے, خود سمجھدار ہیں آپ. پاکستان زندہ باد. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ ارشد شریف شہید کی شہادت کے فوراً بعد عوامی رد عمل کا اتنا شدید ان کو ڈر تھا, اتنا خطرہ تھا کہ ندیم انجم براہ راست پریس کانفرنس کرنے آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ. عوامی جذبات کا رخ موڑنے کی اس نے ناکام کوشش کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. 8 فروری کو عوامی رد عمل جو ہے اس کا خطرہ اس سے بھی کئی زیادہ شدید ہے. اسی لیے آرمی چیف جو چاچو وسکی ہے وہ خود میدان میں اتر کے آ گیا ہے. لیکن ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے, چلنی عوام کی ہے. نشانہ سیدھا رکھے اور ووٹ عمران خان کا. پاکستان زندہ باد. عزیزان من, اس ملک میں 10 کروڑ, جی ہاں 10 کروڑ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. یہ نوجوان 10-10 گھنٹے موبائل جو ہے اس کے اوپر ان کی اسکرین کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. آسم منیر جو ہے چاچو وسکی ڈرامے کر رہا ہے کہ میں انٹرنیٹ بٹھا دوں گا 8 فروری کو الیکشن والے دن. تو ہم کہتے ہیں چاچو وسکی, آسم منیر, تم 8 فروری کو کرو بند انٹرنیٹ, بلکہ بجلی بھی بند کر دو تاکہ جو کوئی گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی باہر نکلے اور ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرے. 4 کروڑ بندہ نکلے, 5 کروڑ بندہ نکلے, ووٹ ڈالے, ووٹ کی حفاظت کرنے کے لیے پرامن طریقے سے باہر بیٹھے. اور چاچو وسکی کو اور ندیم انجم انی بنی کو پتا چلے کہ کس قوم سے پنگا لیا انہوں نے. عمران خان کے شدائیوں کو یہ پیغام ہے, ووٹ ڈالو اور ووٹ کی حفاظت رکھو اور نشانہ سیدھا رکھو. فی امان اللہ. دوستوں, فیض نے کہا تھا گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. عزیزان من, اپنے آٹے میں نمک کے برابر جو مخالفین ہیں ان کے لیے ایک شعر کہنا تھا کہ میں شب کا بھی مجرم ہوں, سحر کا بھی مجرم ہوں. میں شب کا بھی مجرم ہوں, سحر کا بھی مجرم ہوں. یاروں, مجھے اس شہر کے آداب سکھا دو. اگر تو تم کہتے ہو کہ تمہاری بدماشی مان لوں, اگر تو تم کہتے ہو کہ تمہاری فسطائیت مان لوں, اگر تو تم کہتے ہو کہ تمہارا ظلم و ستم مان لوں, اگر تو تم کہتے ہو کہ 76 سال سے جو تم ڈرامہ کر رہے ہو وہ اسی طرح تم نے چلانا ہے اور اس کو مان لوں, تو یہ تو مجھ سے نہ ہوگا. وہ آداب تو میں نے سیکھنے بھی نہیں ہے. لیکن کوئی درمیان میں پھر بھی انسان کے بچے بننے کا موڈ ہوا تو بتانا ضرور. اس وقت تک دا گز دے دا میدان دے.